شب قدر میں اللہ بولتا ہے کہ میرے بندے سال بھر تو پکار رہا نا رات میں، آج کی رات میں رحمت کے دروازوں کو کھول کے بیٹھا ہوں، جو مانگنا ہے مانگ لے۔ وہ رات چھوٹی ہے، دعائیں زیادہ ہے، اتنا جو مانگو گے، جیسا مانگو گے، جس حالت میں مانگو گے، گناہوں میں ڈوب کے سر سے، ویسے ہی ہم گناہ گار ہیں، کتنے ہی گناہ۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کی کوئی وشش نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں۔ کوئی ہے دنیا میں ایسا؟ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ایک وش رہتی، کوئی نہ کوئی ایک حاجت رہتی، کوئی نہ کوئی ایک دعا رہتی۔ کتنا بھی پیسے والا رہنے دو، کتنا ہی غریب رہنے دو، دعا سب کی ہے۔ سال بھر ہم نوک کرتے اللہ کو، ہول ایئر، میں یہ آپ کو 5 دن کے اندر آپ کی ڈیسٹینی نہیں بدلی تو پھر بولنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سورہ انا انزلنا کی یہ آیت کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، بہت ہی کلیئر میسیج ہے اس میں اللہ کا کہ ایک رات آنے والی ہے، ایک نائٹ آنے والی ہے جو لیلۃ القدر ہوگی۔ لیل رات کو کہتے ہیں۔ شب قدر کے بارے میں یہ کہا گیا، اس رات کے بارے، اس نائٹ کے بارے میں نے کل کہا تھا کہ وہ 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے کی رات نہیں ہے، وہ 8-10 آورس جیسا ہم اب آئیں گی۔ اچھا، یہ صرف شیعوں میں نہیں ہے، تمام مسلمانوں میں، دوسرے اہل سنت کے پاس تو یہ رات لاسٹ 10 ڈیز پورا حج پہ، عمرے پہ چلے جاتے ہیں لوگ، خانہ کعبہ کے پاس بالکل منی حج ہو جاتا وہاں پہ، لاکھوں کی تعداد میں خانہ کعبہ میں جمع ہو جاتے ہیں۔ ان کے پاس بھی ہے، سب کے پاس ہے، لیکن وہ لوگ 19 21 23 ایسا نہیں ہے ان کے پاس لاسٹ 10 نائٹس ہے، پلس 27 کی رات، 26 کی رات، 27 رات، وہ سنیوں کے اہل سنت کے پاس ہے۔ لیکن ہمارے معصومین کا ارشاد ہے کہ یہ 5 راتیں، اس میں کوئی ایک رات، کسی معصوم نے یہ نہیں کہا، کوئی روایت آپ کے پاس یہ نہیں ملے گی کہ اس دن شب قدر، پتہ ہی نہیں کسی کو، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے، کوئی بول بھی نہیں سکتا، معصوم کو معلوم ہے، معصومین کو معلوم ہے سب، اس لیے کہ اللہ خود بول رہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کیا ہے شب قدر، یو ڈونٹ نو، اللہ کہہ رہا ہے یو ڈونٹ نو شب قدر کیا ہے۔ جس طرح اس کی مثال کیسے دی گئی پتہ ہے، عجیب بات ہے، جس طرح شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی اللہ محمد، جیسا فاطمہ کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح شب قدر کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ شب قدر کو بی بی فاطمہ سے لے کے جا کے ملایا کہ جیسے فاطمہ کی معرفت کو کوئی نہیں حاصل کر سکتا، اسی طرح شب قدر۔ تو شب قدر جو ہے ایک ایکسٹرا آرڈنری رات آ رہی، ایکسٹرا آرڈنری رات، مطلب ہمارے امیجنیشن سے زیادہ ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے کہ وہ رات میں ہم یہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک چیز یاد رکھو، رات چھوٹی ہے، اعمال زیادہ ہے۔ وہ رات چھوٹی ہے، دعائیں زیادہ ہے۔ اتنا جو مانگو گے، جیسا مانگو گے، جس حالت میں مانگو گے، گناہوں میں ڈوب کے سر سے، ویسے ہی ہم گناہ گار ہیں، کتنے ہی گناہ، کیسا ہی گناہ، اس رات میں خلوص کے ساتھ، یقین کے ساتھ اگر بندہ جا کے ہاتھوں کو جوڑ دینا اس کے سامنے یا سر جھکا دے، اس کے سارے گناہ لمحہ ایک سیکنڈ میں معاف کر سکتے۔ ہم کو ایک پریپریشن کرنا ہے، literally we have to prepare ourselves for first شب قدر۔ ایسا نہیں ہے کہ آرڈنری رات آج جیسا روز آ رہے آپ جعفریہ سینٹر ویسی سیٹرڈے بھی آ جائیں گے۔ دیکھو پلیز اس کو لوز نہیں کرنا، یہ راتوں کو اگر تم نے لوز کیا تو میں نہیں کہہ رہا، میرا امام کہہ رہا، ایون گناہ جو معاف نہیں ہوں گے، تم کو ویٹ کرنا پڑے گا روز عرفہ تک، بعض روایتوں میں کہ 1 سال تک انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے اتنا پریپریشن، ایسا پریپریشن ہو کہ جب آپ یہاں پہ آؤ، اس لیے کہ دوستو جب آپ آئیں گے جعفریہ میں، آپ لوگ جو بھی اعمال کریں گے مجھ سے اس سے مطلب نہیں، میں بتاؤں گا کیا کرنا۔ اس کے بعد جب جاؤ یہاں سے نا، جب انٹر ہو تو ایمٹی ہینڈز انٹر ہو، اور جب جاؤ تو جھولی بھر کے واپس جاؤ۔ شب قدر وہ ہے۔ رمضان کو اللہ نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا۔ فرسٹ 10 ڈیز رحمت ہے، پہلے 10 دن رحمت کے، فرسٹ 10 ڈیز رحمت ہے اس کی،
یہ 10 ڈیز مغفرت ہے. یہ 10 ڈیز کی آج شب جمعہ تھرسڈے، 3rd شب جمعہ آف رمضان ہے، یہ تیسری شب جمعہ ہے اور مغفرت کی شب جمعہ. ایک چیز یاد رکھو، رمضان ہی ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ آپ سے کلوز ہوتا ہے. رمضان کے بعد اتنا جلدی کلوز نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم کلوز نہیں ہونا چاہتے، اس لیے نہیں ہوتا. وہ تو کبھی بھی ہو جائے. پرابلم ہمارے ساتھ ہے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ کلوز ٹو اللہ. بولیں گے اللہ سے کلوز ہوں گے تو میوزک چھوڑنا پڑے گا، اللہ سے کلوز ہوں گے تو پردہ کرنا پڑے گا، اللہ سے کلوز ہوں گے تو نماز پڑھنا پڑے گا. یہ سب چیزیں نا، اس لیے بیٹر دور دور سے اللہ سے ہلو ہائے کرو، اپنی زندگی گزارو اٹلانٹا میں. نہیں ہم نہیں، لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہے اس میں بندہ کیسا بھی بندہ ہو تھوڑا ٹرائی کرتا ہے کہ جسٹ ٹو گیٹ کلوز ٹو یور اللہ. اللہ تو کہتا ہے 24/7 میں کھولو تمہارے لیے تیار ہوں، تم آج آ جاؤ میرے پاس، آؤ پکارو میرے کو. تو فرسٹ اینڈ یہ جو 10 ڈیز ہے، آج کا دن، آج کی رات ویری امپورٹنٹ نائٹ، تھرسڈے نائٹ. کیوں؟ مغفرت کی تھرسڈے نائٹ پہلی رات ہے. یہ مغفرت کا عشرہ شروع ہوا. ہم کو آج شب جمعہ ملی ہے. واٹ از شب جمعہ؟ آج کیا ہے رمضان کی، کیا امپورٹنس ہے شب جمعہ کی؟ ہم کیا کریں آج کی رات؟ دیکھیے جو میں پروٹیسٹ کی بات کر رہا تھا ابھی بات کروں گا سیدانی سیریا کے اوپر، وہ مجھے یاد ہے. لیکن اس سے پہلے ہم آج کرنا کیا؟ ہم کو یہ تھرسڈے کل کی طرح تھا، جیسا وینسڈے نائٹ آپ نے گزاری ویسی تھرسڈے. ایک چیز میں یہاں بات روک کے آپ کو ایک بات بولوں کہ دیکھیے 11 مہینے گزر گئے، 11 منتھس. 11 منتھس میں بندہ روز ناک کرتا ہے ڈور کو. کوئی اٹلانٹا کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کی کوئی وشز نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں. کوئی ہے دنیا میں ایسا؟ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ایک وش رہتی، کوئی نہ کوئی ایک حاجت رہتی، کوئی نہ کوئی ایک دعا. کتنا بھی پیسے والا رہنے دو، کتنا ہی غریب رہنے دو، دعا سب کی ہے. سال بھر ہم ناک کرتے اللہ کو، ہول ایئر. میں یہ آپ کو 5 دن کے اندر آپ کی ڈیسٹینی نہیں بدلی تو پھر بولنا، لیکن شرط ہے، کنڈیشن ہے اس کے ساتھ. سال بھر ہم نوک کر رہے، رمضان میں اللہ بول رہا آج کی رات اللہ بول رہا ہے میرے بندے پکار لے، جو مانگنا ہے مانگ لے. شب قدر میں اللہ بولتا ہے کہ میرے بندے سال بھر تو پکار رہا نا رات میں، آج کی رات میں رحمت کے دروازوں کو کھول کے بیٹھا ہوں، جو مانگنا ہے مانگ لے. کون ہے جو مجھ سے مانگے؟ تو یہ سب سے زیادہ اچھا، یہ ذہن میں مت رکھو کہ میرا بزنس اٹلانٹا میں بہت اچھا چل رہا، بہت سکون ہے، آج کل سیزن ہے ڈیری کوئن کا، سکون ہے. بابا اللہ کا شکر ادا کرو کہ سیزن اچھا چل رہا تمہارا. سمجھ میں آیا بات؟ اگر وہ نہیں چاہے نا تو سیزن میں بھی نہیں دے سکتا. یہ ذہن میں مت رکھو کہ میں نے اپنی ذہانت سے کمایا ہے. یہ ذہن میں مت رکھو میں نے اپنی انٹیلیجنسی سے میں بزنس کر رہا ہوں. یہ ذہن میں مت رکھو کہ ہم ویری اسمارٹ میں بزنس کر رہا ہوں. نو، جتنی اسمارٹنس ہے سب گھر میں رہ جائے گی اگر وہ نہیں چاہیا تو. جب تک وہ نہیں چاہے نا کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کو معلوم ہے یہ روزے کیوں واجب؟ رمضان کا دوسرا مقصد کیا ہے مغفرت کا؟ نبی یعقوب یوسف کے بابا، ان کے گھر میں جانور ذبح ہوا. ہمارے پاس روز ہوتا، ان کے پاس ہفتے میں 1 دن ہوا تھا. میں نے کچھ کہہ دیا، سال بعد بڑے وہاں جانور ہم انسانوں کو ذبح کرتے ہیں بھائی. تو بہرحال یعقوب کے گھر میں جانور ذبح ہوا، رمضان تھا، اور جو صدقہ نکالنا تھا گوشت انہوں نے ان کے گھر کے وائف، ان کے عورتوں نے بانٹ دیا. افطار کا وقت آیا، ایک مسافر، ایک ٹورسٹ، فلسطین کا واقعہ ہے، وہ باہر سے آیا، مسجد میں دیر ہو گئی، نماز پڑھ کے سیدھا یعقوب کے گھر آیا. اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. نوک کیا، ٹورسٹ ہے، آ کے نوک کیا، ناک کر کے کہا کہ میں بھوکا ہوں. اس کو معلوم ہے نبی خدا کا گھر ہے، یعقوب نبی کا گھر. نوک کرتا ہے، نوک کر کے کہتا ہے میں بھوکا. تو اندر سے آواز آئی جو ہم کو دینا تھا ہم نے دے دیا.
اس وقت دسترخوان بچھا ہوا تھا، یعقوب نبی اپنے پورے ساتھ اولاد خاندان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے. وہ کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے دے دیا تھا صدقہ، جو دینا تھا وہ دے دیا تھا. اب خود کھانا کھا رہے تھے، پوری فیملی بیٹھی ہوئی تھی. یعقوب نے نہیں کہا، سامنے ان کے گھر والوں نے کہا کہ ہم نے دے دیا. یہ ٹورسٹ یعقوب نبی کے گھر کے بالکل پڑوس میں تھا، نیبر تھا. جا کے لیٹ کے ہاتھوں کو اٹھا کے کہنے لگا تھرسڈے تھی وہ، اور یہی تھرسڈے، تھرڈ تھرسڈے، پروردگار روزے سے ہوں، مسافر ہوں، ٹورسٹ ہوں، تیرے نبی کے گھر کے بازو بھوکا سو رہا. فوراً جبرائیل آ گئے یعقوب کے پاس، آگے کہا ہے یعقوب ہاؤ آر یو مین، ویئر آر یو مین. کہا جبرائیل نے کہا یعقوب اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پڑوس میں ایک مسلمان مسافر ٹورسٹ بھوکا سو گیا اور تم کھا گئے. اب تم تیار ہو جاؤ امتحان کے لیے. جو بیٹے کا امتحان یعقوب نے دیا وہ بیکاز آف دس. اور یوسف نے کیوں دیا؟ یوسف نے گناہ نہیں ہے، ترک اولا ہے. یوسف نے کیوں دیا امتحان؟ یوسف کی ایج 10-11 ایئرس کی تھی. پہلی دفعہ اپنے آپ کو مرر میں دیکھا، اینے میں دیکھا، دیکھ کے کہا یار میں تو کتنا سمارٹ ہوں، کتنا ہینڈسم ہوں، میرا تو سمارٹنس تو پورے کنان میں، ایجپٹ میں کسی کے پاس نہیں. اس زمانے میں اپنا ریٹ جو لگاتے تھے نا، ریٹ، تو ریٹ لگاتے تھے پروفیشن کے حساب سے. ڈاکٹر کا ریٹ یہ ہے، انجینئر کا ریٹ ہے. یہاں نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کریں آپ کے پاس، باہر جا کے دیکھیں ڈاکٹرز کا کیا ریٹ چل رہا آج کل. تو جو ڈوری سسٹم الحمدللہ آپ کی جماعت میں نہیں ہے، لیکن ہماری کمیونٹی میں، اپنے شیعہ کمیونٹی میں ایک بیماری، ڈیزیز ہے. یہ میں جگہ کے نام نہیں بولوں گا، لیکن میں آپ کو بتا رہا کہ ڈیزیز ہے بھارت. تو یوسف نے اینے میں دیکھ کے کہا اگر میرا ریٹ لگایا جائے، مجھے غلام بنا کے بیچا جائے، تو کوئی مجھے خریدنے والا نہیں رہے گا، میرا ریٹ اتنا لگے گا. 11 سال کی ایج میں یوسف نے کہا میرا ریٹ اتنا لگے گا. اسی دن شام میں خواب میں جبرائیل آ گئے. آگے کہا یوسف اللہ کہہ رہا ہے جب تک وہ نہیں چاہے تمہارا کوئی ریٹ لگانے والا نہیں ہے، تم کو کوئی جعلی کرنسی میں خریدنے والا نہیں ہوگا. اور وہی ہوا. یہ تو نبی کے ساتھ پوچھ لیا ہمارا کیا ہوگا. میں یہ 2 واقعہ اس لیے پڑھا کہ اپنے آپ کو، اپنی اویئرنیس کو، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا کیا ہوگا. یہ 10 راتیں آج کی جمعرات رمضان کی کتنی امپورٹنٹ ہے دوستو. میں نے کہا نا کہ یہ جو 10 ڈیز ہیں یہ مغفرت کے، معافی کے ہے. تو معافی صرف ہماری نہیں ہونی ہے. رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ ہے. یہ مہینہ وہ کہ جس میں اللہ کہتا ہے میں ساری رحمتوں کو نازل کروں گا. اب آئندہ سال آپ کے ذہن میں 1000 چیزیں ہوں گی کہ مجھے یہ لینا ہے، یہ لینا ہے، یہ لینا ہے. ہر آدمی چاہے گا اس کا بزنس اچھا ہو، ہر آدمی چاہے گا وہ زیارت پہ جائے، ہر آدمی چاہے گا اگر لڑکی کی شادی ہونا تو ہو جائے، ہر آدمی چاہے گا کہ اس کا کاروبار میں برکت ہو جائے. ہر 1000 رات کی دعائیں کمنگ ایئر کے لیے. تو وہ دعائیں جو ہے یہ پورا بجٹ آپ کو اسی راتوں میں ملنے والا ہے. لیکن آج کی رات 2 رکعت نماز ضرور پڑھنا اپنی مغفرت کے لیے. رمضان صرف اپنے آپ کو معاف کرانے کا مہینہ نہیں ہے. میں کیا بولا آپ کو؟ سیلفشنس اسلام میں نہیں ہے کہ میں معاف ہو جاؤں. رمضان سب کو معاف کرانے کا مہینہ ہے. سب سے پہلی چیز جو آپ کو کرنا ہے آج رمضان میں، آج کی رات میں، مرحومین کے لیے دعا کرو، ان کے لیے 2 رکعت نماز پڑھو. مغفرت کی نماز، نماز مغفرت نہیں بول سکتے، معافی بول دے کہ آج تھرسڈے نائٹ ہے. پروردگار میں اپنے لیے نہیں پڑھ رہا، میں مرحومین کے لیے پڑھ، اس لیے کہ آج جیسا دنیا میں
یہ 10 دن مغفرت کے دن ہے، تو اسی طرح اللہ اتنا کریم ہے کہ اللہ مرنے کے بعد ہر مومن کے، جتنے مومن جماعت ہے، جتنے مومنین اور مومنات ہیں، جتنے لوگ مر گئے، اللہ نے ایک کام کیا کہ مرنے کے بعد اس کی عمل کا دروازہ بند کر دیتا لیکن رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا۔ اللہ نے رحمت کے دروازے کو کھلا رکھا، اس کے عمل کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے کہ آپ کی سارے روزے قبول ہو تو آج 2 رکعت نماز پڑھو۔ کس کے لیے؟ ان مرحومین کے لیے جو گزر گئے تھرسڈے نائٹ۔ اس لیے کہ دوستو یہ وہ رات ہے کہ اگر اس رات کو ہمارے مرحومین معاف ہو گئے تو وہ صرف معاف نہیں ہو گئے، آپ کے روزے قبول ہو جائیں گے۔ وہ نماز کیا ہے؟ 1 علم 7 قل واللہ سورہ توحید، دوسری رکعت میں 1 علم 7 ٹائم سورہ توحید، 2 رکعت نماز۔ آج کی رات یہ گفٹ دینا ہے، تحفہ دینا ہے، ایصال ثواب کرنا ہے ان مرحومین کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے ایصال ثواب کیا ہے؟ ایک گفٹ ہے۔ دنیا میں اگر آپ کسی کو گفٹ دیتے ہیں تو کیسا دیتے ہیں؟ دنیا میں جب ہم کسی کو گفٹ دیتے ہیں تو ایک آدمی کو ایک ہی گفٹ دیتے ہیں نا، ایسا نہیں کرتے کہ لے کے جا کے بولتے کہ پوری مومن جماعت کے لیے یہ گفٹ ہے۔ ایک شرٹ مثال کے طور پر لے کر گئے، یا ایک ہینکر چیف لے کر گئے، آپ لے کے جا کے بولے پورے جعفریہ میں مومن جماعت کے لیے یہ میں دے رہا ہوں۔ لوگ بولیں گے یار یو کریزی۔ گفٹ دنیا میں کیسا دیا جاتا؟ ایک گفٹ ایک آدمی کو دیا جاتا۔ غور سے سننا، آج تھرسڈے ہے نا، آپ گفٹ دینا ہے آپ کو مرحومین کو، تو مومن جماعت میں کتنے مرے آپ کو نہیں معلوم، ایگزامپل بول رہا ہوں 1000 مثال کی طور پہ، تو کیا 1000 مرتبہ نماز پڑھیں گے؟ اس کا کرم دیکھو، کرم دیکھو۔ اور یہ بھی نہیں ہے گفٹ کیسا، گفٹ جو ہے سٹیٹس کے لحاظ سے دیا جاتا۔ کوئی بڑا آپ کے سٹیٹس کا ہے، اس کو لے کے جا کے چھوٹا گفٹ نہیں دیتے، اس کو اس کے سٹیٹس کے لحاظ سے دیا جائے گا۔ تو اگر اس کا سٹیٹس بڑا ہے تو غریب آدمی تو دے ہی نہیں سکتا، صرف اسی کے سٹیٹس والا دے اس کو۔ لیکن اللہ اتنا کریم ہے کہ مرنے کے بعد سب کے سٹیٹس برابر ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے رمضان میں تم گفٹ دینا چاہتے اپنے مرحومین کو، تم تحفہ دینا چاہتے، کچھ مت کرو، سب کا سٹیٹس ایک ہے۔ تم گفٹ ایک لاؤ، میں 1 ملین کو مثال دے رہا ہوں، 1 ملین کو اس کا سیم اجر دوں گا۔ یہ بھی نہیں کروں گا کہ اس کو زیادہ اس کو کم۔ میں کیا کہہ رہا آپ کو؟ رمضان آج تھرسڈے مغفرت کا عشرہ چل رہا، تو مغفرت صرف اپنی نہیں کرو، میں چاہتا آج کی مجلس کے بعد جو باہر جائے یہ عمل کر کے، تو ہر آدمی کا جو وش، جو خواہش، جو دعا لے کر آپ سینٹر پہ آئے، آپ کی ہر دعا آج پوری ہو۔ اس لیے کہ دوستو رمضان ایسا نہیں ہے کہ ایک ایک رات گزر رہی ہم ایزی لے کے بیٹھے، ابھی تو پورا بھی 20 دن باقی ہے، 10 دن باقی ہے، 12 دن باقی ہے۔ یہ مت سوچو، یہ نکالو ذہنوں سے۔ اللہ کو انٹرسٹ نہیں ہے ہماری بھوک اور پیاس سے۔ میں کیا بول رہا ہوں آپ کو؟ اللہ از ناٹ انٹرسٹڈ کہ میں، آپ سمجھ رہے اللہ کو مزہ آتا میں اپنے بندے کو بھوکا دیکھ کے؟ اللہ کو انٹرسٹ ہی نہیں، اس کو مزہ تھوڑی آتا، وہ تو کریم ہے۔ ہم سمجھ رہے کہ ہم بھوکے رہیں گے بہت۔ رمضان کا ہمارے پاس تصور کیا ہے معلوم، امیجنیشن کیا ہے ہمارے پاس رمضان؟ ارے یار بھوکا رہنا ہے، پانی نہیں پینا ہے، کھانا نہیں کھانا ہے، بس دس از رمضان۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں ایک عام بات کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس کیا ہے امیجنیشن رمضان میں؟ 5 بجے صبح میں روزہ بند کرنا ہے، 9 بجے رات میں جعفریہ سینٹر جا کے کھولنا ہے، دن بھر بھوکے۔ ایک ہی چیز ہے ذہن، بھوکے رہنا ہے پیاسے، بھوکے رہنا ہے پیاسے۔ دس از ناٹ رمضان، یہ رمضان ہی نہیں۔ بھوکی اور پیاس کا نام روزہ تھوڑی ہے، اللہ سے کلوز ہونے کا نام روزہ ہے، تقوی کا نام روزہ ہے، چینج کا نام روزہ ہے۔ اللہ بولتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں چینج کتنا آیا۔ بھوک اور پیاس میں اس کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے ذہنوں میں رمضان، کھانا بند، کچن بند، سب بند۔
سب سے زیادہ خوشی تو عورتوں کو ہوتی، ایک دن کھانے پہ بلا 30 دن آ کے جعفریہ میں کھاؤ، چل بات پڑے محمد والے ہم